اور ہمارے تو حوصلے بلند ہے، جس طرح الیکشن سے پہلے بھی ہمارے حوصلے بلند تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی نے اتنی محبت دی، اتنی ہیوی لیڈ سے ہمیں جتایا. اپنے ووٹر سپورٹرز کو بھی لے کے ہیں، دونوں سائڈ کے کینڈیڈیٹس آ جائیں گے، دونوں سائڈ کی لیڈرشپ آ جائے گی، تو اس کو ایک اوپن ہم ریکاؤنٹنگ کنسیڈر کر لیں گے. تو میاں انجم نثار صاحب جیسے شریف النفس انسان کے خلاف وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ اس سے گریز کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نومنتخب ای سی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس علی عمران آصف لطیف. یقیناً علی عمران آصف لطیف اور ان کے پورے گروپ نے ان انتخابات میں تاریخ رقم کی، ان انتخابات کی، اس الیکشن کی کیمپین میں جب علی عمران آصف لطیف کو یہ ٹکٹ دیا گیا تو یہ باتیں مسلسل ہوتی رہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ جو شاید عمر میں کم ہے، شاید یہ کمزور کینڈیڈیٹ ثابت ہوگا، لیکن دن رات کی محنت کے بعد علی عمران آصف لطیف نے نہ صرف سب سے ینگسٹر کینڈیڈیٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے تاریخ میں ایک نمایاں نام پیدا کر دیا. یقیناً یہ برانتھر روڈ کے لیے اعزاز ہے کہ حاجی آصف لطیف کے بعد ان کے صاحبزادے علی عمران آصف لطیف یہاں سے بھاری اکثریت سے جیتے اور لاہور چیمبر آف کامرس کے ای سی ممبر بن کر ابھرے. ایک خبر مسلسل چل رہی ہے، ڈی جی ٹی او نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر تمام ووٹوں کو ری کاؤنٹ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے. عموماً جب یہ فیصلہ آتا ہے وہ گروپ جو برسر اقتدار ہوتا ہے ان کے چہرے پر اکثر ہمیں پریشانی دکھائی دیتی ہے، ان کے جذبے اکثر جو کمزور دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے باوجود، ان سب کے باوجود، پریشر کے باوجود علی عمران آصف لطیف کے چہرے پر ایک اطمینان ہے، ایک خوشی ہے، اور ان کا جذبہ پہلے سے کئی گنا مزید بڑھ چکا ہے. اس جذبے کے بڑھنے کی وجہ میں ان سے جانتا ہوں کہ آخر کیا. علی بھائی، ایک طرف یقیناً یہ خبریں گردش میں آنا کہ ری کاؤنٹنگ ہوگی، ری الیکشن ہوگا، دوسرا گروپ جیت جائے گا، اور ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے بعد آپ کے گروپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود اتنا مضبوط جذبہ، ولولہ کیسے سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ شکست کا سامنا نہیں ہمیں کرنا پڑے گا. یہ صرف ری کاؤنٹنگ کا ڈی جی ٹی او نے ایک وہ لیٹر جاری کی ہے. اس میں یہ کہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ الیکشن جو تھے وہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، اور ہمارے تو حوصلے بلند ہے، جس طرح الیکشن سے پہلے بھی ہمارے حوصلے بلند تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی نے اتنی محبت دی، اتنی ہیوی لیڈ سے ہمیں جتایا. تو ابھی بھی ری کاؤنٹنگ میں اگر یہ چلے جاتے تو اس میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. میاں انجم نثار صاحب کے ساتھ بزنس کمیونٹی کل بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے. یقیناً بہت سے انکشافات بھی یقیناً آپ کی جانب سے کیے گئے ہیں. یہ دھاندلی کے الزامات ہیں، آپ تو ایک ایک ووٹر سے ووٹ ڈلوانے تک اور ایک ایک ووٹ کی گنتی تک یقیناً سارا پروسیس دیکھتے رہے. یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے دھاندلی کی گئی ہے، کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی اس میں شامل ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس ایک بتا دوں کہ میں خود موقع پہ موجود تھا. آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں ناصر حمید صاحب اور چودھری امجد صاحب جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا، اور ہم سب کو مل کے یہ لوگ وہاں پہ ایڈمٹ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے اسپلٹ ووٹ موقع پہ کاؤنٹ انہوں نے دیا کیونکہ پینل ووٹ اتنا تھا. انہوں نے کہا جی ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کر کے ہم جا رہے ہیں. ہم نے باقاعدہ وننگ اسپیچ بھی کی. اس ٹائم یہ لوگ جا چکے تھے. ان کو 6 دن بعد یاد آیا کہ جی ہم لوگ ہار گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پروسیس سمجھ نہیں آیا، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اگر ان کو 20-22 سال ان کو اس سسٹم میں ہو گئے ہیں الیکشن لڑتے ہوئے، میرے خیال میں ناصر حمید صاحب بھی بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، بزنس پالیٹکس کو بڑے بہتر جانتے ہیں، چودھری امجد صاحب اس سسٹم میں بڑے پرانے ہیں. اگر 20-22 سال بعد بھی ان کو یہ سسٹم سمجھ نہیں آ رہا تو انہوں نے لاہور چیمبر میں آ کے بزنس کمیونٹی کے کیا مسئلوں کو سمجھنا تھا یا ان کو کیا حل کروانا تھا. اگر یہ سسٹم سمجھنا ہے، اگر بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سمجھنا ہے تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میاں انجم نثار صاحب سے آگے سیکھیں. میں میاں انجم نثار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو سکھا دیں کہ ان کا دل بہت بڑا ہے. آج بھی وہ یہ چیز ایڈمٹ کرتے کہ جی ہمارا چیمبر کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. اگر اس ساری چیزوں کو سمجھنا، وہ باقاعدہ خود ایک یونیورسٹی ہے، میاں انجم نثار صاحب جو ایک یونیورسٹی ہیں، ان سے اگر انہوں نے سیکھنا ہے تو ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور ان سے سیکھیں یہ ساری چیزیں. علی بھائی، ایک اور سوال یقیناً گردش میں آ رہا ہے کہ یقیناً آپ پہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ میاں ابو ذر شاد جو کہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، آپ ری کاؤنٹنگ کرواتے ہیں. آپ کے صدر کی موجودگی میں کیسی ری کاؤنٹنگ، اور کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ صدر بھی آپ کا, سینئر نائب صدر بھی آپ کا, نائب صدر بھی آپ کا, ان تینوں کی موجودگی میں ری کاؤنٹنگ کہیں مشکوک نہیں بن جائے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو ہو واز ہیڈنگ لاہور چیمبر ایٹ دیٹ ٹائم, انہی کے پریزیڈنٹ تھا, انہی نے سارا یہ سیٹ اپ کیا تھا, ہر چیز کا اپروول ان کے پریزیڈنٹ نے دیا تھا. بیلٹ پیپر سے لے کے ڈے اینڈ تک جتنے وہاں پہ جو فیصلے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کی موجودگی میں ہوئے, ان کے 2 الیکشن کمیشن کے لوگ وہاں موجود تھے. اگر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی اب ہمارا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, ان کی موجودگی میں اگر مشکوک ہو جائے گا, تو ہم نے تو ان کو یہ بھی دعوت دی ہے کہ ڈی جی ٹی او بھی اپنا ایک نمائندہ منتخب کریں اور اس کو اوپن ری کاؤنٹنگ اس کو ہم کر لیتے ہیں, اپنے ووٹر سپورٹرز کو بھی لے کے ہیں, دونوں سائڈ کے کینڈیڈیٹس آ جائیں گے, دونوں سائڈ کی لیڈرشپ آ جائے گی, تو اس کو ایک اوپن ہم ری کاؤنٹنگ کنسیڈر کر لیں گے. اور اسی کے ساتھ میں مزید تھوڑے سے فیکٹس ایڈ کرنا چاہوں کہ 200 سے 250 پولیس کے جوان وہاں موجود تھے, 4 ایس پیز موجود تھے, 2 ڈی ایس پیز تھے اور 6-7 کے قریب ایس ایچ او موجود تھے. دونوں سائڈس کے ووٹر سپورٹر اور کینڈیڈیٹس موجود تھے, اور بھی دونوں سائڈ کی لیڈرشپ موجود تھی. کو 50 سے 60 لاہور چیمبر میں کیمراز انسٹال تھے. انہوں نے سب کو نگیٹ کر دیا ہے, اور یہ صرف جو 4 سے 6 لوگ جو ڈی جی ٹی او کے پاس چلے گئے اپلیکیشن لے کے, صرف وہ سچے ہیں, اور لاہور کی ساری بزنس کمیونٹی اس کو انہوں نے نگیٹ کر دیا. اور جو سارا وہاں پہ ایک سیٹ اپ تھا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, جو سپورٹرز تھے, ان سب کو انہوں نے رد کر کے رکھ دیا. جی بالکل علی بھائی, یہ تو یقیناً ایک حقائق ہے جن سے آپ نے پردہ اٹھایا ہے. اس ضمن میں کیا آپ پیغام پہنچانا چاہیں گے ان گروپ سے جو کہ ڈی جی ٹی او کے پاس بھی گئے ہیں؟ آپ کے مد مقابل گروپ تھے ان انتخابات میں, الیکشنز کے بعد بھی ڈی جی ٹی او کے پاس جانے کے باوجود بھی کیا آپ کے دل ابھی تک ان کے ساتھ موجود ہیں, اور کیا میسج پہنچانا چاہیں گے جاتے جاتے؟ جی سب سے پہلے تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ جو میاں انجم نثار صاحب جیسے شریف النفس انسان کے خلاف وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ اس سے گریز کریں. اور ان کو میں یہ بھی ایک میسج دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈی جی ٹی او چھوڑ کے امریکہ میں بھی اپیل کر دیں گے تو ہر جگہ سے آپ کو شکست ہی ملے گی. اور جو ایک وہ نیگیٹو انہوں نے ساری یہ کیمپین اب دوبارہ سے چلانا شروع کر دیا ہے, کہ ان کو میں یہی کہوں گا کہ 2 سال ہیں, آئیں ہمارے ساتھ مل کے وہ بھی بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں, کہ آگے انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, آگے بھی تو الیکشن کا میدان سجے گا نا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنی مرضی وہ میاں انجم نثار صاحب کے خلاف کیمپین کر دیں, اللہ نے میاں انجم نثار صاحب کو ایک ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ جس پہ وہ جتنا مرضی کیچڑ اچھالیں گے, کپڑے انہی کے گندے ہوں گے, یہ جو ہماری اپوزیشن ہے انہی کے گندے ہوں گے کپڑے. تو لہٰذا اس سے گریز کریں اور ان سے سیکھیں, میاں انجم نثار صاحب سے سیکھیں یہ, اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل بیٹھ کے کام کریں. ہمارے دروازے آج بھی ان کے لیے کھلے ہیں. بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت نومنتخب بی سی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس علی عمران آصف لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے. وہ تمام حقائق جو یقیناً آج تک سامنے نہیں آئے, وہ حقائق سامنے لے کر آئے, آج بھرپور نمائندگی کی ہے. اور ان سب کے باوجود یقیناً الیکشن میں جہاں میاں انجم نثار کے گروپ کو شدید تنقید کا سامنا تھا, ان سب تنقید کے باوجود آج بھی اعلان کیا ہے کہ آئیں بزنس کمیونٹی کی ویلفیئر اور تاجر برادری کی خوشحالی میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم مل کر کمیونٹی کی خدمت کریں. جی What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light. To be a king.